بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان محترم، آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج 5 فروری 2021 چل رہا ہے، جمعے کا دن ہے، اور اسلامی تاریخ کے اعتبار سے آج 22 جمادی الاخری ہے، 22 جمادی الثانی۔ تو یہ دونوں تاریخیں اگر ہم اسلامی تاریخ کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ بھی آج ایک الگ عنوان کا تقاضا کر رہی ہے، اور اگر ہم عیسوی تاریخ کو دیکھیں تو یہ بھی ایک الگ عنوان کا تقاضا کر رہی ہے۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہمارے قریب پڑوس میں ایک خطہ ہے، ایک جگہ ہے جس کو دنیا کشمیر کے نام سے جانتی ہے۔ آج 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے نام سے پاکستان کے اندر سرکاری اور نجی سطح پر منایا جا رہا ہے۔ یہ ایک تو دنیاوی اعتبار سے انسان ہونے کے ناطے کہ انسان کسی دوسرے کے اوپر ظلم کو برداشت نہیں کر سکتا۔ انسان تو کیا کسی جانور کے اوپر بھی ہوتے ہوئے ظلم کو برداشت نہیں کر سکتا۔ کسی اس راستے کے کنارے پہ کھڑا ہو، کسی سڑک کے کنارے پہ کھڑا ہو، کوئی گاڑی والا کسی بلی کو مار دے، کسی کتے کو مار دے اور کسی جانور کو مار دے تو یہ انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کے ساتھ تو میں کرتا ہے، اسے برا بلا کہتا ہے کہ تو نے ایک جانور کو دیکھا نہیں، تو نے اس کی جان بغیر کسی مرضی کی لے لی۔ تو انسان جب کسی جانور کے اوپر ہونے والے ظلم کو برداشت نہیں کر سکتا تو پھر ایک انسان کسی انسان کے اوپر ہونے والے ظلم کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ ایک تو اس کا اندر کا انسان تقاضا کر رہا ہے، وہ اس بات پہ ابھار رہا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے اوپر ہونے والے ظلم کو برداشت نہ کرے۔ پھر جب اس انسان کا تعلق سب سے بہترین دین جس کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، جس میں انسان کو انسان کی محبت سکھائی گئی، جس میں انسان کی عزت کو کعبہ کی عزت سے بڑھا دیا گیا، جس میں ایک انسان کو جب وہ والد کی حیثیت پہ جاتا ہے تو اس کو جنت کا ایک دروازہ بنا دیا جاتا ہے، یہ اسلام اس کے اندر آ کر ایک والدہ جب بنتی ہے تو ساری کی ساری جنت کو اس کے قدموں کی خاک بنا دیا جاتا ہے۔ پھر یہاں پہ ایک مسلمان دوسرے انسانوں کے اوپر ہوتے ہوئے ظلم کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ پھر مسلمان ہوتے ہوئے کسی مسلمان کے اوپر ہونے والے ظلم کو بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اس اعتبار سے آج پاکستان کے اندر اور دوسرے ممالک کے اندر یوم یکجہتی کشمیر کے نام سے ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، جلوس منعقد کیے جا رہے ہیں، خطباء اپنے جمعے کے واعظ کے اندر اس کو بیان کر رہے ہیں۔ تو ہمارا جب اس ظلم کو دیکھ رہے ہیں، آج آپ دیکھیں سال کے قریب کا عرصہ ہونے لگا ہے، سال سے زیادہ، وہ 1947 سے لے کر آج تک یہ جو کشمیر جس کو مغربی طاقتوں نے انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک ہڈی بنا کر پھینک دیا گیا، حالانکہ جس وقت پاکستان اور انڈیا آپس میں آزاد ہوئے تھے تو طے یہ ہوا تھا کہ جہاں پر مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہوگی وہ حصہ پاکستان کو ملے گا، جہاں پر مسلمانوں کی آبادی کم ہوگی وہ حصہ بھارت کو مل جائے گا، انڈیا کو مل جائے گا۔ اور اس وقت میں کشمیر کی جو آبادی تھی وہاں پہ 95% مسلمان تھے، 95% مسلمان تھے، اور اس کے اوپر حکومت کرنے والا ایک سکھ ظالم تھا جس نے یہ طے کیا کہ ہمارا جو علاقہ ہے یہ انڈیا کے ساتھ ہو جائے، اور اس وقت کے مسلمانوں نے یہ نعرہ بلند کیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، کیونکہ مسلمان کی طرف جائے گا، مسلمان ہندو کی طرف تو نہیں جا سکتا، کسی دہریے کی طرف تو نہیں جا سکتا۔ لیکن اس وقت سے لے کر آج تک کئی مسلمانوں کو شہید کیا گیا،
کئی عورتیں بیوہ کی گئی، کئی بچوں کو شہید کیا گیا، اور آج دیکھ لیں 1 سال کے قریب کا عرصہ ہو رہا ہے، 1 سال پورا ہونے لگا ہے، ان کے اوپر لاک ڈاؤن کی صورتحال برقرار ہے، گھروں سے نکلنا وہ مشکل ہو رہا ہے، کاروبار ان کے بند کیے جا رہے ہیں، اور تعلیم کا نظام وہاں پہ ختم ہے، اور مواصلات کے جو رابطے ہیں وہ سارے کے سارے ختم کیے گئے ہیں۔ اس ظلم کو لے کر اس سے پہلے بھی پاکستان کے اندر یوم یکجہتی کشمیر کو منایا جاتا تھا، آج بھی یہ ہے، اور ایک جگہ پہ ظلم ہو رہا ہو اور مسلمان کا دل اس پہ دکھے نہ، مسلمان کے دل میں خیال تک نہ گزرے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دی، انما المؤمنون اخوہ، سارے کے سارے ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہ قرآن مجید کی تعلیم بھی ہے، یہ نبی علیہ السلام کی تعلیم بھی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، جو بھی ایمان والے ہیں وہ سارے کے سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا المؤمنون کرجل واحد، ایمان والے سارے کے سارے ایک جسم کی مانند ہیں، ایک جسم کی مانند ہیں، ایک جسم کی طرح ہے، ایک جثے کی طرح ہے۔ اب ایک جثے میں کیا ہوتا ہے؟ اگر ایک ہاتھ کو تکلیف ہوتی ہے دوسرا ہاتھ بھی تکلیف میں ہوتا ہے، اگر آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے پاؤں بھی تکلیف میں ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا المؤمنون کرجل واحد، سارے کے سارے ایمان والے ایک جسم کی مانند ہیں، ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ، اگر اس کی آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے پورے جسم میں تکلیف ہوتی ہے، ان اشتکا رأسہ اشتکا کلہ، اگر اس کے سر میں تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم میں تکلیف ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا اگر ایک آنکھ دکھ رہی ہو دوسری آنکھ کبھی یہ نہیں کہتی کہ یہ دوسری آنکھ کا مسئلہ ہے مجھے کیا ہو، کبھی آنکھ اگر پاؤں میں درد ہو تو کبھی ہاتھ یہ نہیں کہتا کہ یہ پاؤں کا مسئلہ ہے میرا اس میں کیا ہے۔ جب پاؤں میں تکلیف ہوتی ہے ہاتھ بھی بے قرار ہے، آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے دل بھی بے قرار ہے، کان بھی بے قرار ہے۔ ایسے ہی اگر دنیا کے کسی کونے کے اوپر بھی ایک مسلمان تکلیف میں ہو تو ہمارا دل اس کے اوپر دل برداشتہ ہونا چاہیے، ہم بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتے، سمجھے؟ تو ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ جہاں تک ہم آواز اٹھا سکتے ہیں ہم آواز اٹھائیں، جہاں تک ہم آواز اٹھا سکتے ہیں ہم آواز اٹھائیں۔ کوئی سوشل میڈیا پہ ہے تو سوشل میڈیا پہ آواز اٹھائے، کسی اور جگہ پہ ہے وہاں پہ آواز اٹھائے، پھر اپنے حکمرانوں کے سامنے آواز اٹھائے۔ ہمارے حکمران اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں، اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں، لیکن اقوام متحدہ جس کو سامنے ایک المیہ رکھا جاتا ہے، کشمیر کے ظلم کو رکھا جاتا ہے، تو یہ پرچہ ان کی جیبوں میں سڑ تو رہا ہے لیکن اس کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ جنہوں نے اقوام متحدہ وہ ادارہ جو اس مقصد کے لیے قائم ہوا تھا کہ 2 ملکوں کے درمیان اب لڑائی نہیں ہوگی، کس مقصد کے لیے قائم ہوا؟ اس مقصد کے لیے کہ 2 ملکوں کے درمیان اب لڑائی نہیں ہوگی۔ اگر کسی مسئلے میں 2 ملک آپس میں آمنے سامنے ہوتے ہیں تو اقوام متحدہ وہاں پہ کردار ادا کرے گی، لیکن وہ پارٹی وہ ادارہ بھی کوئی کردار نہیں ادا کر رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس مقصد کے لیے اس کو بنایا گیا تھا، جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا اب وہ اس مقصد کے لیے نہیں بلکہ ایک ملک کا وہ یرغمال بن کر رہ گیا ہے۔ تو اس لیے جہاں تک ہم سے ہو سکے ہم اس کے اوپر کردار ادا کریں، اپنی آواز کو اٹھائیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری آواز کہیں پہ پہنچ جائے، اگر وہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں کر سکتے تو ایک کام تو کر سکتے ہیں، اپنی دعاؤں کے اندر ان کو یاد کریں۔ نماز کے بعد دعائیں کرتے ہیں، تلاوت کے بعد دعا کرتے ہیں، کسی وقت کی دعا تو اللہ رب العزت سنیں گے، کسی وقت کی دعا تو اللہ رب العزت سنیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری ایک دعا کسی کے دو جملے وہ ان کے حقوق کو ظاہر کر دیں، ان کے مسائل کو حل کر دے۔ ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کے جو شہداء ہیں ان کی شہادتوں کو قبول فرمائے اور ان کا خون رنگ لائے اور بہت جلد ہی ان کا یہ مسئلہ جو ہے یہ حل ہو جائے۔ تو یہ یوم یکجہتی کشمیر 5 فروری کے نام سے جو پاکستان کے اندر سرکاری اور نجی سطح پہ منائی جا رہی ہے۔ دوسرا جو میں نے عرض کیا، آج اسلامی